بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 610۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کسی قوم کے خلاف جہاد کرتے تو اس وقت تک ان کے خلاف جہاد نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور آپ انتظار کرتے۔ پس اگر آپ اذان سنتے تو آپ ان کے خلاف جہاد کرنے سے رک جاتے، اور اگر آپ اذان نہ سنتے تو پھر ان پر حملہ کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم خیبر کی طرف گئے، ہم رات کے وقت ان کی طرف پہنچے۔ پس جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں سنی تو آپ سوار ہوئے، اور میں بھی حضرت ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہوا، اور میرا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چھو رہا تھا۔ پس خیبر کے لوگ ہماری طرف اپنی تغاریوں اور کدالوں یا پھاوڑوں کے ساتھ نکلے۔ پس جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے۔ حضرت انس نے کہا، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے صحن میں پہنچتے ہیں تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ہے ان کی صبح خراب ہو جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کا عنوان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا کہ اذان کے سبب سے جانوں کا محفوظ ہونا، اور پھر دلیل کے طور پہ یہ حدیث لائے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جہاد پہ جاتے تو آپ اس علاقے یا اس بستی پہ اس وقت تک حملہ نہ کرتے جب تک اذان کی آواز نہ سن لیتے۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور اذان کی آواز اس پورے علاقے اور بستی سے نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان نہیں رہتے، یہ سب کے سب کافر، مشرک یا یہود و نصارہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ کسی بھی پورے علاقے کے اندر اگر کوئی قصداً اذان چھوڑے اور اذان کو نہ پڑھے تو ان کو سمجھایا جائے، سختی کی جائے۔ اگر وہ پھر بھی نہ پڑھیں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، کیونکہ اذان شاعر اسلام میں سے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔